کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوال خود سے پوچھا ہے کہ اگر آج دجال آ جائے تو کیا میں پہچان پاؤں گا، یا میں بھی اس ہجوم کا حصہ بن جاؤں گا جو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا؟ کیا میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی مجھے ہلا نہ سکے، یا میں صرف نام کا مسلمان ہوں جس کا دل دنیا کے پیچھے اور زبان دین کے پیچھے چلتی ہے؟ سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار کر رہے ہیں تو کیا ہم سنجیدہ ہیں؟ دجال صرف ایک آنکھ والا شخص نہیں ہوگا، وہ ایک نظام ہوگا، ایک سوچ ہوگا، ایک ایسا فریب ہوگا جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر دکھائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کب آئے گا، لیکن اصل سوال یہ ہے، اگر وہ آ گیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، مگر وہ تحریر ہر کوئی نہیں پڑھ سکے گا، صرف مومن پڑھ سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتا ہے۔ دجال آئے گا اور دعویٰ کرے گا کہ وہ رب ہے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، فصلیں اگیں گی۔ وہ مردے کو زندہ کرنے جیسا منظر دکھائے گا، لوگ کہیں گے یہی خدا ہے، اور یہاں اصل امتحان شروع ہوگا۔ کیا آپ معجزہ دیکھ کر سجدہ کر دیں گے یا قرآن کی آیات کو یاد رکھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے دجال سب سے پہلے کس کو ٹارگٹ کرے گا؟ کمزور ایمان والوں کو۔ وہ نوجوانوں کو بہکائے گا، وہ عورتوں کو فتنے میں ڈالے گا، وہ دنیا کی چمک دکھائے گا۔ اور آج ذرا سچ سچ بتائیے، کیا ہم پہلے ہی دنیا کی چمک کے پیچھے نہیں بھاگ رہے؟ کیا ہم پہلے ہی مال، شہرت، لائکس، ویوز کے غلام نہیں بن چکے؟ سوچئے، اگر آج کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں تمہیں دولت دوں گا، بس میری بات مانو، کتنے لوگ انکار کریں گے؟ دجال جنت اور جہنم بھی ساتھ لائے گا، مگر اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ یہ کیسا الٹ نظام ہوگا؟ کیونکہ وہ حقیقت کو الٹ دے گا۔ اور کیا آج ہم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنتا نہیں دیکھ رہے؟ کیا حرام کو ماڈرن لائف نہیں کہا جا رہا؟ کیا حیا کو پسماندگی نہیں کہا جا رہا؟ یہ سب دجالی نظام کی تیاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے دجال 40 دن رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی عام دنوں کی طرح۔ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے اور وہ کہے گا میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں رزق دوں گا۔ یہ صرف جسمانی بھوک نہیں ہوگی، یہ ایمان کی بھوک ہوگی، اور جس کا دل قرآن سے خالی ہوگا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے، مگر فتنہ اسے ہلا دیتا ہے۔ دجال کا فتنہ اچانک نہیں آئے گا، وہ آہستہ آہستہ دلوں میں داخل ہوگا۔ پہلے ایمان کمزور ہوگا، پھر شک پیدا ہوگا، پھر دین بوجھ لگے گا، پھر دنیا سب کچھ لگے گی۔ اور جب دجال آئے گا تو لوگ کہیں گے یہی حل ہے۔ آپ کو معلوم ہے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ایمان کی حفاظت ہوگی۔ لیکن کیا ہمارے دل مدینہ جیسے ہیں، یا ہر فتنہ وہاں داخل ہو سکتا ہے؟ آج ہم مذاق میں کہتے ہیں ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا، مگر سچ یہ ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے فتنے بہکا چکے ہیں۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم حرام کمائی کو جائز بنا لیتے ہیں، تو جب سب سے بڑا فتنہ آئے گا ہم کیسے کھڑے رہیں گے؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ ڈر کافی نہیں، تیاری ضروری ہے۔ کیونکہ صرف خوف ایمان کو محفوظ نہیں رکھتا، عمل رکھتا ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ دجال کا فتنہ کتنا شدید ہوگا، اب سوال یہ ہے بچے کیسے؟ سب سے پہلی ڈھال مضبوط عقیدہ۔ اگر آپ کا عقیدہ صاف ہے کہ رب صرف ایک ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا، تو کوئی دجال آ کر خدائی کا دعویٰ نہیں جتلا سکتا۔ دوسری ڈھال قرآن سے تعلق، خاص طور پر سورہ کہف، ہر جمعہ پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا، کیونکہ اس سورت میں 4 فتنے بیان ہوئے ہیں۔
दीन का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना, इख्तिदार का फितना, और दज्जाल इन्हीं चारों को इस्तेमाल करेगा। तीसरी ढाल नमाज। नमाज सिर्फ रस्म नहीं, हिफाजत है। जो शख्स सजदे में रो सकता है वो दज्जाल के सामने नहीं झुकेगा। चौथी ढाल सोहबते सालिहीन। अकेला इंसान जल्द टूट जाता है मगर जमात में ताकत होती है। पांचवी ढाल दुनिया से बेरग़बती। दज्जाल सबसे ज्यादा दुनिया के जरिए बहकाएगा। अगर दुनिया आपके दिल में कम है तो वो आपको खरीद नहीं सकेगा। और याद रखिए, दज्जाल का खातिमा होगा, आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। यानी बातिल कितना भी बड़ा हो आखिरकार खत्म होगा। लेकिन सवाल ये है, उस वक्त आप कहाँ होंगे? ईमान वालों में या दज्जाल के लश्कर में? ये फैसला आज होगा, आपकी नमाजों से, आपकी नीयतों से, आपकी तन्हाइयों से। आज से कुरान को पकड़ लीजिए, आज से गुनाह छोड़ने का इरादा कीजिए, आज से अपने दिल को साफ कीजिए, क्योंकि दज्जाल सिर्फ आंखों का इम्तिहान नहीं होगा, दिलों का इम्तिहान होगा। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज वो दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या आप कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है? सोचिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि फितना करीब हो या दूर, मौत करीब है। और असल कामयाबी ये नहीं कि आपने दज्जाल को देखा या नहीं देखा, असल कामयाबी ये है कि आप ईमान पर मरे या नहीं। अल्लाह हमें उस फितने से महफूज रखे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें हक पर साबित कदम रखे।